تو جب حاضری اس نے لینا شروع کر دی تو اس زد میں جب لوگ آئے سویپر وغیرہ چھوٹے موٹے، ان کو انہوں نے بالکل وہ کیا کہتے ہیں سسپینڈ کر دیا. اور جو سیکٹری صاحبان کے بھائی تھے انہوں نے کہا ان کو تو میں سسپینڈ تو نہیں کر سکتا، لہٰذا وزیر اعلیٰ صاحب آغا صاحب آپ مہربانی کریں اس کو میرے ڈپارٹمنٹ سے ٹرانسفر کر دیں. 24 اکتوبر کو انہوں نے نور اللہ مسخیل صاحب کو ڈی جی مرگ کے ساتھ ساتھ ایم ایس سول ہاسپٹل کا بھی ایڈیشنل چارج دیا. مطلب انہوں نے پورے ہیلتھ سسٹم میں ڈھونڈا، ان کو یہ بندہ ملا کہ ہمارے دارالحکومت میں ہمارے صوبے کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اس کی ذمہ داری بھی ہم نے نور اللہ مسخیل صاحب کو دینی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا بھی کہ بھائی میرے پاس پہلے ہی میں ڈی جی مرگ ہوں تو ڈوئل وہ ہوں گی تو شاید میں نہ چلا پاؤں، میں انصاف نہ کر پاؤں اپنے کام کے ساتھ. لیکن کہتے ہیں کہ 2-3 مرتبہ یہ اصلاحاتی وزیر صحت صاحب اور اصلاحاتی مجیب الرحمان صاحب یہ گئے اور انہوں نے کہا نہیں آپ کریں، آپ نے ہی ٹھیک کرنا ہے سسٹم. یہ ینگ ڈاکٹر والے بھی آپ کو پتہ ہے ہر کچھ عرصے بعد ہر کسی چیز پہ احتجاج نہ کریں تو ان کو سکون نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ ہر فریق سٹیک ہولڈر بن گیا. یہ یونینوں نے، میں خود کہتا ہوں کہ یونین ہو، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یونین کے تھرو اس کو ملنا چاہیے. لیکن اگر وہ یونین اس آڑ میں نہ اپنے جو اس کی ڈیوٹی ہے اس میں بھی ناانصافی کرے اور دوسروں کے بھی حقوق غصب کرے تو پھر تو نہیں بھائی. ان کو چارج ملا کب کا؟ 24 اکتوبر کو ملا. 14 جنوری کو یہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، ان کو شوکاز دیا جاتا ہے. اور کیا بنیادیں دی جاتی ہیں کہ یہ انڈر سسپینڈ ہیں آن اکاؤنٹ آف نیگلیجنس، پور پرفارمنس اور بلنٹ ان سب آرڈینیشن. ہر جگہ تقریریں کر رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے، اس کے باوجود اس سے سوئے ہوئے وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو کے دور میں کیوں یہ دہشت گردی عروج پہ نہیں تھی، یہ قتل و غارت عروج پہ نہیں تھی؟ تو بھائی ایسے بولنے سے، ایسی ایکشن سے اس کی خاموشی شاید بہتر تھی. ایگزونریٹ ہو جاتے ہیں، مطلب جو ان کے خلاف چارجز ہیں وہ حقائق پر مبنی نہیں ہیں. لیکن جس پہ سسپینڈ کیا گیا اس میں وہ کہتے ہیں کہ دوائیں نہیں مل رہی تھیں، پور پرفارمنس تھی. وہ میں نے کہا نہیں، وہ تو اب پھنسانا ہی تھا. لگ وہی رہا ہے کہ ایسے کہا تو جا رہا ہے کہ بھائی میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 3 مہینے میں یا عصمت قریش صاحب ہیں یا چیف سیکرٹری صاحب ہیں، ان سے سوال ہے کہ بھائی 3 مہینوں میں آپ اس سے کیا پرفارمنس مانگو گے، اور 3 مہینوں میں آپ کو پتہ ہے دوائیوں کا یہاں پہ کتنا بجٹ ہونا چاہیے اور کتنا دیا جا رہا ہے. اور اگر یہ بات ہے نا مجیب صاحب کہ مس کنڈکٹ ہے، نیگلیجنس ہے، تو پھر نیگلیجنس پہ بات کرتے ہیں. آپ بڑے لمبے عرصے تک ایم ڈی بی پیپرا رہے ہیں نا، ایم ڈی بی پیپرا رہے ہیں. بی پیپرا کمپرومائز تھا یا نہیں تھا آپ کے دور میں؟ انکوائری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ الٹرا سافٹ والوں نے کیا کارنامے دیے کہ کس کو خوش کرنا تھا 10% دیتے تھے، اس کے نام پہ ٹینڈر چلا جاتا تھا. وہ تو اس میں تو ایم ڈی آپ تھے نا، تو پھر آپ کے خلاف کتنی کوئی سزا ہونی چاہیے، کتنے آپ کے گریڈ کم کیے جائیں، کتنے آپ کے انکریمنٹ جو ہے نا وتھڈرا کیے جائیں، کیا سزا ہو، کتنے عرصے تک آپ جو ہے نا سیکرٹری بننے کے اہل نہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. فروری 2024 میں ہونے والے متنازع ترین الیکشن، جس کی وجہ سے آج تک پاکستان میں گوں مگوں کی صورتحال ہے. وفاق سے لے کر بلوچستان تک یہ الیکشن ایسے ہوئے ہیں جس پر یقینی طور پر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. اس میں حکومت بنتی ہے جس طرح وفاق میں مخلوط حکومت بنتی ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جو ان کے الائن پارٹیز ہیں، باپ ہے وغیرہ وغیرہ. بلوچستان میں بھی وزیر اعلیٰ چند روز قبل جو پیپلز پارٹی میں گئے تھے
وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب، انہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے، اور جو 70-80 کے جیالے صادق عمرانی صاحب یا جتک صاحب جیسے ہیں وہ پس پش چلے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نواب ثناء اللہ ظاہری صاحب نے بھی نون لیگ سے پیپلز پارٹی میں دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ شمولیت کی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اگر میں اتنی بڑی شخصیت ہوں، اگر آپ کی پارٹی میں آ رہا ہوں، اگر آپ کی حکومت بنتی ہے بلوچستان میں تو وزیر اعلیٰ پھر مجھے بنانا۔ تو کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ شاید کی بھی گئی تھی کہ ہاں بھائی آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، آئے ہیں تو ہم آپ کو بنائیں گے، لیکن پھر جیسے الیکشن ہوئے تو جن زوراوروں نے ساتھ دیا تو پھر کہاں پھر پیپلز پارٹی والوں کی مرضی چلنی تھی، تو پھر انہی کی مرضی چلی جنہوں نے معاونت کی، اور یوں میر سرفراز بگٹی صاحب کا کرۂ فال نکلا، اور وہ شرطوں والے یا وہ پھر پرانے جیالے جو ہے نا وہ پسے پس چلے گئے۔ یہ حکومت بن جاتی ہے، چلتی ہے، کوئی ویسے ہی ان کے پاس اتنے کوئی وہ کیا کہتے ہیں فیمس لوگ، ویل نون لوگ تو ویسے ہی بہت کم تھے، جیسے تیسے آئی ہوئی تھی، گزارا کرنا تھا۔ اس دفعہ ایسے لوگ آ گئے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ تو دے دی گئی۔ اچھا، منسٹری کیا ہوا کہ ہیلتھ کی منسٹری پر پیپلز پارٹی نے بڑا زور دیا کہ یہ آپ نے ہمیں ہی دینی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ کلیم ہے کہ سندھ میں ہم نے ہیلتھ پہ بہت کام کیا ہوا ہے، ہم پنجاب سے تو آگے ہیں ہی، ہم دنیا کو ٹکر دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی بھی جو اسپیچ شروع ہوتی ہے ہیلتھ سے شروع ہوتی ہے، ہیلتھ پہ ختم ہوتی ہے، اور نون لیگ کو یا باقیوں کو جو تانے بھی دیے جاتے ہیں تو ہیلتھ سیکٹر کو لے کر دیے جاتے ہیں۔ تو شاید لاہور والے یا باقیوں کو وہ نہ ہو، لیکن بلوچستان میں رہتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے یقیناً پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہیلتھ میں کام کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے مریض بلوچستان کے جو ہے نا وہاں جاتے رہے ہیں، علاج ان کا ہوتا آ رہا ہے، ابھی بھی بہت ساروں کا وہاں سے علاج ہو رہا ہے۔ اسپیشلی یہ جو گمبٹ ہاسپٹل ہے ان کا، اس میں تو بلوچستان کی اگر آپ ریشو دیکھیں گے بلوچستان والوں کی تو بہت زیادہ ہے، تو بلوچستان سے تو وہ بہت آگے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسی چیز کو جواز بنایا کہ بھائی بلوچستان میں ہم کیا کریں گے، ہیلتھ کو بہتر بنائیں گے، یہ ہمیں دے دیں کیونکہ ہماری کمانڈ ہے ہیلتھ پہ۔ تو ان کو دے دی گئی۔ سردار فیصل جمالی صاحب کو منسٹر بنا دیا گیا، غالباً مصطفیٰ محمد سے ان کا تعلق ہے تو بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں زرداری صاحب یا ان کے۔ وزیر بنایا گیا لیکن ان میں وہ پوٹینشل نہیں تھا، کچھ مہینوں بعد ہی ان سے یہ وزارت لے لی گئی، اور پھر چن کے ایک نوجوان مڈل کلاس جو سمجھا جا رہا تھا، بخت محمد کاکڑ صاحب جو نواں قلی سے غالباً پی بی 39 ہے ان کا حلقہ، وہاں سے ان کو پہلے وزیر بنایا گیا تھا لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کا۔ پورٹ فولیو چینج کیا گیا۔ یہ کب چینج کیا گیا؟ 19 سپتمبر 2024 کو ان کو امیدوں پر وزیر اعلیٰ کی اور وفاق کی کہ بھائی اس میں یہ پوٹینشل ہے، یہ کوئی سردار نہیں ہے، نواب نہیں ہے، مڈل کلاس کا بندہ ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے۔ تو اس بندے سے آشنائی تھوڑی بہت ہماری بہت اس وجہ سے بھی تھی کہ بھائی یہ کمیشن کی تیاری کر رہے تھے، جب ہم بھی لاہور میں پڑھتے تھے تو یہ ان کی فیملی کے لوگ وہاں پہ آس پاس تھے، تو اور یہ تھا کہ بھائی ایک بندہ جو کمیشن غالباً پی سی ایس ریٹرن کلیئر بھی کیا ہوا تھا، تو جو ان کے پاس لاٹ تھی پیپلز پارٹی کے پاس، تو اس میں ایک موضوع نام یہ تھا، تو اس کا قرۂ فال نکل آیا، تو اس کو لائف سٹاک سے یہ لوگ لے آئے اس سائڈ پر ہیلتھ میں۔ اچھا، نواں قلی کے جو رہنے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اسکول وغیرہ چلاتے آ رہے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں یہ رہے ہیں، تو اس لیے بھی امیدیں تھیں، اور دوسرا یہ تھا کہ مڈل کلاس ہیں تو سمجھ ہوگی کہ عام آدمی کس اس سے گزرتا ہے، تو بہت زیادہ امیدیں ان سے باندھ دی گئی تھی کہ یہ آئیں گے، پوزیٹیو چینجز لائیں گے۔ یہ آتے ہیں 19 سپتمبر 2024 کو، فیصل جمالی صاحب وہ ہوتی ہے، ان کو پھر لائف سٹاک دیا جاتا ہے، ان کو ہیلتھ، تو مطلب یہ ایکسچینج ہوتی ہیں منسٹریز۔ اچھا، یہ آ گئے، انہوں نے کیا کیا
کہ پھر کام کرنا شروع کر دیا. اس وقت صالح محمد بلوچ صاحب سیکٹری ہیلتھ تھے. اب ہر بندے کا الگ ٹیمپرامنٹ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ نورزئی صاحب ہے, یہ ایسا بندہ ہے, یہ ہیلتھ میں بھی نہیں چل پایا کیونکہ سردار فیصل جمالی صاحب ان سے خوش نہیں تھے. تو موجودہ والے بھی شاید خوش نہیں تھے, حالانکہ ایک دفعہ چانس بن رہا تھا ان کا کہ یہ شاید بن رہے ہیں ہیلتھ والے, یہ نہیں, کیونکہ وہ کیا بولتے ہیں, کمیشن ایکسیپٹنس والا کلچر جو ہے اس سے شاید دور ہیں, تو وہ پسندیدہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر آپ کو پاپولیشن میں ملیں گے, وہ آپ کو ابھی بی آر اے میں بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پبلک پالیسی وغیرہ پہ جو ہے نا ماسٹر ہے آسٹریلیا سے, تو ایس این جی اے ڈی کا یہ بندہ بہتر ہے یا موجودہ والا جو بالکل ہی آپ کو نظر ہی نہیں آتا اور بس کہ سی ایم سے یاری دوستی ہے تو کچھ بھی کرو, اور درجنوں آپ آفیسران کے کیریئر کے ساتھ کھیلو, آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ سی ایم سے دوستی ہے آپ کی. یہ چیزیں جب میں بولتا ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں بھائی, کتنے لوگ او ایس ڈی ہیں, کتنے سالوں سے او ایس ڈی ہیں, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں فیصل صاحب کو خوش نہیں کیا ہوا. یہاں کس سے آپ گلا کرو. اب یہ اتنے ایماندار بنتا ہے نا, زاہد سلیم صاحب اتنے ایماندار بنتے تھے, ان کو پوسٹنگ نہیں ملتی تھی. میں نے کہا تھا اسی وقت کہ آیا کمبردشتی صاحب یہاں کا لوکل ہے یا مکران کا ہے تو اس کو بڑی پریویلیجز مل رہی ہیں, اس کو جب ان کو فائنانس نہیں ملا تھا ان کو ملا تھا. میں نے حق میں آواز اٹھائی کہ آیا وہ سیٹلر ہے یا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے, تو اس وجہ سے زاہد سلیم صاحب کو آپ نے یہ نہیں دی, فائنانس سیکٹری نہیں بنایا. ہم ہر جگہ اس کے وہ کرتے رہے کہ اس کو پوسٹنگیں دو, پھر وہ ہوم کے بنے, ان کی خواہش تھی. پھر اس کے بعد اب جب پی این ڈی کے بنے ہوئے ہیں تو وہ خود کو بڑا ریفارمسٹ بتاتے ہیں نا کہ میں بڑا کوئی ریفارمر ہوں. آئے یہاں پہ مولانا واسع صاحب کے بھائی ہیں, لگے ہوئے ہیں, کتنے سال ہو گئے یہاں پہ, ڈیوٹی نہیں دی. پھر انہوں نے کہا کہ اب میں آیا ہوں, باقیوں کو میں کیا جواب دوں گا, آپ اپلیکیشن دو کہ میں چھٹی پر ہوں تاکہ میرے سر سے بلا ٹلے. ایک اور سیکٹری صاحب کے بھائی وہ یہاں پہ اسسٹنٹ, یہ پرائیویٹ سیکرٹری ہیں, 16ویں گریڈ میں ہیں, ایک دن نہیں آئے, اسلام آباد میں شو روم چلا رہے ہیں. اس کو وقتی طور پہ بلا لیا تو انہوں نے کہا جاؤ بھائی, جانتے ہیں وہ تو سیکٹری صاحب کے بھائی تھے, دوسرے بھائی ان کے دو چارج لیے پھر رہے ہیں, تو ان کو انہوں نے کہا کہ یار ہم کر لیں گے, آپ اسلام آباد میں اپنا شو روم چلاؤ, وہ کمائی کرو, یہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے, پی این ڈی ہم سنبھال لیں گے. تو انہوں نے بڑا ان پہ پہاڑ توڑتے ہوئے زاہد صاحب نے کیا کیا, ان کو نا ایس این جی ڈی فیصل آغا صاحب جیسے انقلابی کو ساتھ ملایا اور کہا کہ اس کو ٹرانسفر کرو پی این ڈی سے کسی اور ڈپارٹمنٹ. انہوں نے ان کو ٹرانسفر کیا کہاں, پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں. اب کیا ہوتا ہے کہ اسی دوران اٹینڈنس بائیو میٹرک کرا دیتے ہیں زاہد سلیم صاحب, اقدامات لیے جاتے ہیں کہ بھائی اب حافظ باسط صاحب والے دور کے ڈاکے نہیں ڈلیں گے, وہ سستی قائلی نہیں ہوگی کہ وہ آتا تھا بس پھر اسے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی, اب میں حاضری بھی لوں گا, اب سب کچھ کروں گا. تو جب حاضری اس نے لینا شروع کر دی تو اس زد میں جب لوگ آئے, سویپر وغیرہ چھوٹے موٹے, ان کو انہوں نے بالکل وہ کیا کہتے ہیں سسپینڈ کر دیا. اور جو سیکٹری صاحبان کے بھائی تھے انہوں نے کہا ان کو تو میں سسپینڈ تو نہیں کر سکتا, لہٰذا وزیر اعلیٰ صاحب, آغا صاحب, آپ مہربانی کریں اس کو میرے ڈپارٹمنٹ سے ٹرانسفر کر دیں. تو انہوں نے سیکٹری صاحب کے بھائی کو ٹرانسفر کر دیا. سپتمبر کے مہینے میں 30 اکتوبر کو دوبارہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بے شک میں ڈیوٹی نہیں دے رہا, لیکن بلوچستان کا جو خزانہ ہے اس پر تو یہ تو ہے مال غنیمت, زوراوروں کے لیے ہے. تو یہ جو ہر سال پی این ڈی میں 2-3 تنخواہیں یا الاؤنس ملاؤنس ملتے رہتے ہیں, اس سے میں محروم رہوں سیکٹری کا بھائی ہو کر. تو وہ دوبارہ پی این ڈی جاتا ہے, اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ ہے زاہد سلیم کا انقلاب, یہ ہے فیصل آغا کی اصلاحات. یہ لوگ ہیں جب ظفر گویا جیسا بندے ان کے بھائیوں کو بادانے نہیں دیتے تو یہ کرتے ہیں.
یہ لوگ ہیں کہ سویپروں کو سسپینڈ کرتے ہیں, سیکٹریوں کے بھائیوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ ہے بلوچستان میں اصلاحات. خیر, ہم دوسری طرف چلے گئے, دوبارہ ٹاپک پر آتے ہیں. تو اب انقلابی بخت کاکڑ صاحب آ گئے ہیں, جن سے بڑی امیدیں تھیں کہ یہ بہت کچھ چینج کریں گے. اب یہ کہتے ہیں کہ صالح بلوچ صاحب جو ہیں یہ سست ہیں. اب اس طریقے سے نہیں چل پا رہے کہ صبح 8 بجے آ جائیں, رات کے 9-10 بجے تک بیٹھیں. لہٰذا انہوں نے سرچ شروع کر دی. اس میں نام آ رہا تھا کہ شاید زاہد سلیم صاحب سیکٹری ہیلتھ بنے, یا پھر مجیب الرحمان جو موجودہ سیکٹری ہیں ان کا بھی نام تھا, اور عبداللہ جان صاحب کا بھی تھا. تو عبداللہ جان صاحب کو بہت سمجھ تھی ہیلتھ کی, لیکن میں نے کہا کہ وہ اس طرح نہیں چل سکتے جس طریقے سے چلتے ہیں. مجیب الرحمان صاحب کیونکہ MDB پیپرا رہے ہیں, سیکٹری فوڈ رہے ہیں, تو ان کو سسٹم کا سب کچھ پتہ تھا, تو وہ کہیں نہ کہیں سنبھال سکتے تھے سسٹم. تو بالآخر مجیب الرحمان صاحب کو لایا گیا کہ اب انقلاب آئے گا بخت محمد صاحب کے تھرو اور مجیب الرحمان صاحب کے تھرو. 19 سپتمبر کو آ رہے ہیں بخت کاکڑ صاحب, اور 8 اکتوبر 2024 کو, مطلب آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ 20 دنوں بعد سیکٹری لایا جاتا ہے ہیلتھ کا. مجیب کے کندھوں پر بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور اسی کے ساتھ اسی نوٹیفیکیشن میں شیخ بلوچ کو اسپیشل سیکٹری لایا جاتا ہے. وہ بھی کافی OSD تھے, کیونکہ قدوس بزنجو کے دور میں ان کے بہت موجیں شیخ بلوچ کی لگی تھیں. DC کوئٹہ تھے, اپنے یار دوست عزت نذیر دوسرے بھی اس نے لگوا دیے تھے. جس طریقے سے ابھی اس نے ہیلتھ میں الحمدللہ خلیل مراد اور دوسرے جو طفیل 11 ہیں لوگ ہیں الحمدللہ جو کارنامے انجام دیتے ہیں ان کو بھر دیا. پہلے اس وقت ان کو فیلڈ میں بھیجا, اس دفعہ ہیلتھ میں ان کو بھر دیا. اصلاحات لا رہے ہیں نا سارے مل کے. اچھا, یہ لوگ آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ یار ہمارے یہاں 2 ہسپیٹل بڑے ہیں, ہیلتھ کو ٹھیک کرنا ہے. تو انہوں نے دیکھا ان لوگوں نے کہ اب ہمیں MS سول ہاسپٹل اور MS BMC ہاسپٹل, اس کے لیے ایکٹیو لوگ چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ پھر درخشاں ستارے ڈھونڈنے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ قرۂ فعال نکلتا ہے, جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے بلوچستان کا سول ہاسپٹل. اس میں ڈاکٹر نور اللہ مستخیل جو جنرل کیڈر 19ویں گریڈ کے ہیں, یہ کیا ہوتے ہیں, یہ 11 ستمبر 2024 کو ڈائریکٹر ہیومن ریسورس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بن جاتے ہیں DG مرک, یعنی ڈائریکٹر جنرل میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹر. مرک وہ ادارہ ہے جو عزیز احمد جمالی صاحب, جو آج کل پتہ نہیں گلگت بلتستان میں ہیں یا کہاں پہ ہیں, وہ اس کے فاؤنڈر ہیں. بہترین ادارہ ہے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ ہائی ویز پر ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہر کچھ کلومیٹر پر. یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہماری دہشت گردی کی وجہ سے بلوچستان میں اتنے لوگ نہیں مر رہے ہیں جتنے لوگ مر رہے ہیں انہی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. آپ روز دیکھو کتنی خبریں ہوتی ہیں, پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں ہمارے ان روڈوں کی وجہ سے. ہمیں CPEC میں تو بلوچستان کو اور کچھ نہیں دیا, اسی چائنا کو وہ کرتے, یہ روڈ ہی بنواتے تو کچھ ہوتا. وہ جو مغربی روٹ تھا وہ تو لے گئے, پھر کہتے ہیں بلوچستان والے دہشت گرد ہیں فلاں. اس روٹ سے کم یہ سڑک تو بنتی نا. ابھی پورے اس میں کہ یہ لیوی لگ رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ پیسہ لگے گا, یہ سڑک بنے گی, پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ بنتی ہے نہیں بنتی. اور ہر وزیر اعظم آ کے ہم پہ یہ احسانات چڑھا کے جاتا ہے. تو یہ مرک ادارہ آپ لوگوں کو معلوم شاید نہ ہو, لیکن یہ جس کسی کا پیارا کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس وقت سیکنڈ میٹر کر رہا ہوتا ہے, منٹ میٹر کر رہا ہوتا ہے. کئی جانیں اس مرک 1122 نے کیا کہتے ہیں خدا کی اس سے رحمت سے بچائی ہیں. تو یہ بہت بہترین ادارہ ہے. ابھی موجودہ دور میں میں یہ کہوں کہ ایک یہ ٹراما سینٹر جو ابھی بڑا بنا ہے, ہوپ سو, مجھے امید ہے کہ اس کو اس لیول پہ لے جائیں گے کہ کم سے کم جو ادھر آئے گا اور پاسبل ہوگا اس کا اتنا علاج ہوگا. موجودہ وقت میں یہ مرک اور یہ شاید ٹراما سینٹر فنکشنل ہو جائیں, اور وہ چائلڈ کے چھوٹے موٹے وہ جو ہیں وہ بھی کچھ بہتر ہوں. ہیلتھ میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے.
تو کیا کیا انہوں نے کہ نور اللہ مسخیل صاحب کو انہوں نے وہ کر دیا، ایڈیشنل چارج دے دیا. مطلب یہ آ گئے 11 ستمبر کو نور اللہ مسخیل صاحب ڈی جی مرک بنتے ہیں اور سیکٹری، اور وہ آ جاتے ہیں اکتوبر میں. ہاں اکتوبر میں آ گئے. 24 اکتوبر کو انہوں نے نور اللہ مسخیل صاحب کو ڈی جی مرک کے ساتھ ساتھ ایم ایس سول ہاسپٹل کا بھی ایڈیشنل چارج دیا. مطلب انہوں نے پورے ہیلتھ سسٹم میں ڈھونڈا، ان کو یہ بندہ ملا کہ ہمارے دارالحکومت میں ہمارے صوبے کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اس کی ذمہ داری بھی ہم نے نور اللہ مسخیل صاحب کو دینی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا بھی کہ بھائی میرے پاس پہلے ہی میں ڈی جی مرک ہوں، تو ڈوئل وہ ہوں گی تو شاید میں نہ چلا پاؤں، میں انصاف نہ کر پاؤں اپنے کام کے ساتھ. لیکن کہتے ہیں کہ 2-3 مرتبہ یہ اصلاحاتی وزیر صحت صاحب اور اصلاحاتی مجیب الرحمان صاحب یہ گئے اور انہوں نے کہا نہیں آپ کریں، آپ نے ہی ٹھیک کرنا ہے سسٹم، ٹھیک ہے. اور بی ایم سی کے لیے سلطان لیڈی صاحب کو لے کر گئے کہ بھائی بی ایم سی کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، سول کو نور اللہ صاحب نے سیٹ کرنا ہے. اب وہ آ گئے اکتوبر، 24 اکتوبر کو. اچھا یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نئی نئی حکومت تھی، انہوں نے کہا تھا ادھر وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے ایسے ہیں الحمدللہ، ہر تقریر میں کسی کو چنوتی نہ دینا. تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو پھر اگلا بھی وہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے اگر آپ چنوتی دے رہے ہو، جس طریقے سے اختر ابھی چلو دہشت گردوں کو جو دیں یا دیں نہ وہ کریں. یہ جو میں نے کہا نہیں، ہمارے ایک سینئر صحافی وہ کہتا ہے یار جس ٹیون میں وزیر اعلیٰ صاحب وہ کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں بول رہا ہے. تو قوم پرست یا دوسرے ثناءاللہ بلوچ صاحب نے بھی اپنے ایک اس میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کو بہت زیادہ دل دکھانا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ دھمکیوں پہ دھمکیاں دو. تو انہوں نے پھر شروع تو کیا ہوا تھا سیکریٹریٹ والوں سے. پھر وہ چیز یہ ینگ ڈاکٹر والے بھی آپ کو پتہ ہے ہر کچھ عرصے بعد ہر کسی چیز پہ احتجاج نہ کریں تو ان کو سکون نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ ہر فریق سٹیک ہولڈر بن گیا. یہ یونینوں نے، میں خود کہتا ہوں کہ یونین ہو، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یونین کے تھرو اس کو ملنا چاہیے. لیکن اگر وہ یونین اس آڑ میں نہ اپنے جو اس کی ڈیوٹی ہے اس میں بھی ناانصافی کرے اور دوسروں کے بھی حقوق غصب کرے تو پھر تو نہیں بھائی. اس کردار کو ہم کل بھی مخالف تھے، ہم آج بھی مخالف ہیں. تو ینگ ڈاکٹر یہاں تک چلے جاتے تھے کہ ایمرجنسی تک یار بند کر دیتے ہیں. اب ڈاکٹر ہماری کون سی کمیونٹی ہے؟ سب سے ریسپیکٹڈ کمیونٹی ہے. اور کون ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ڈسٹرکٹ کے جو سب سے ٹاپر ہوتے ہیں میل فیمیل وہ ہمارے ڈاکٹرز بنتے ہیں. اور ہیں کون؟ ان کو مسیحا ایسے نہیں کہا جاتا. انہوں نے اپنے کام سے بھی اور اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ مسیحا ہو. اب آپ میں اور گلی محلے والوں کی لینگویج میں وہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے ٹیون استعمال کی تھی سیکٹری یا منسٹر کے خلاف یا وزیر اعلیٰ کے خلاف، اس وقت بہت دکھ بھی ہوا تھا کہ یار آپ ہماری سب سے ریسپیکٹڈ کمیونٹی ہو، آپ سے منگیں، آپ سے امیدیں آپ بہت زیادہ ہوئے ہیں لوگوں کی، اسپیشلی اس کمیونٹی میں، اسپیشلی اس جنگ زدہ خطے میں. تو یہ تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہو آئے روز احتجاج. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم بھائی بند کر دیں گے حساب کتاب. تو اس پر حکومت نے کہا تھا کہ ہم بند نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ہیلتھ والے آئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بند کیا ہوا تھا سول ہاسپٹل کو. تو اس میں سیکٹری، منسٹر، اسپیشل سیکٹری یہ لوگ گئے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ ہاں بند ہے، مطلب دیکھنا ہے ہر چیز. وزیر اعلیٰ کے سخت احکامات تھے کہ جاؤ کھلواؤ ہاسپٹل میں کام ہونا چاہیے. تو جب وہاں گئے سول میں اس طریقے سے کام فنکشنل نہیں ہو رہا تھا، ینگ ڈاکٹر والوں نے بند کیا ہوا تھا. بہت سارا وہ تالے مالے بھی اکثر جگہوں پہ لگے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ گئے منسٹر اور سیکٹری صاحب نے نور اللہ مسخیل صاحب کو کہا کہ نور اللہ صاحب آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ یہاں پہ کچھ ہو. اب تو کہتے ہیں کہ یہاں کچھ ایسی باتیں ہوئیں تو یہاں پہ نور اللہ مسخیل صاحب سیخپا ہو گئے یا کوئی ایسی ایکسچینج اور ورڈز ہو گیا کہ شاید اس نے اس کو ذاتیات پہ لیا کہ
یہ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ینگ ڈاکٹرز والوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں اور میں نے ہی ہاسپٹل بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جو سیکریٹری صاحبان ہیں ان کے جو وہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایزا وہ کیا کہتے ہیں گلے کے طور پر کہا کہ بھائی آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں, آپ کو ایڈیشنل چارج ہم نے اس لیے دیا ہے کہ آپ آئیں گے سسٹم ٹھیک کریں گے, اور آپ اگر ینگ ڈاکٹر والوں کے ساتھ ملیں گے اور سسٹم بند ہوگا تو ہم کس کے پاس جائیں, ہم نے تو آپ کو ذمہ داری دی ہوئی ہے. لیکن اس میں تلخ کلامی اتنی بڑی اور بہت سخت ورڈنگ شاید یوز ہوئی, اور ایون کہ منسٹر کی موجودگی میں یہ ہوا. تو میں نے ایک دفعہ تھا یہ جب سسپینڈ ہوئے منسٹر صاحب کو یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ مہربانی کریں سیکریٹری اور نوراللہ مسخیل صاحب کے درمیان ایسا کچھ ہے تو آپ کچھ کوشش کریں, یہ دونوں ہی پروفیشنل لوگ ہیں, دونوں ہی سوسائٹی کی وہ کریم سوسائٹی ہے, تو یہ اچھا نہیں ہوگا. تو باقی اب ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے تھے, وہ جانیں, لیکن اس طریقے سے جو ہم چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز چل رہی ہوتی ہے, ان کو پھر مطلب ان کو چارج ملا کب کا, 24 اکتوبر کو ملا, 14 جنوری کو یہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں, ان کو شوکاز دیا جاتا ہے. اور کیا بنیادیں دی جاتی ہیں کہ یہ انڈر سسپینڈ ہیں آن اکاؤنٹ آف نیگلیجنس, پور پرفارمنس اور بلنٹ ان سب آرڈینیشن. سب سے پہلی یہ ہے نیگلیجنس. اگر وہ اتنا نااہل تھا تو پھر کیوں آپ لوگوں نے اس کو ایڈیشنل چارج دیا سب سے بڑا ہاسپٹل کا, کیوں گئے آپ لوگ اس کے پاس. نمبر 2 پور پرفارمنس. تو بھائی اکتوبر نومبر دسمبر وہ تو 3 مہینے بھی پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, 3 مہینوں میں آپ لوگوں کو جو ہے نا پرفارمنس وہ کر دی. چلو بلنٹ ان سب آرڈینیشن میں ہم وہ کہیں, ہم پھر کہتے ہیں کہ اب جب آپ ایم ایس تھے, اتنے بڑے لیول پہ تھے, تو یقیناً بڑے رینک پہ جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اس سے اتنی امید لگتی ہے. میں وزیر اعلیٰ صاحب کو اکثر یہ کیوں کہتا ہوں کہ بھائی آپ بردباری کا مظاہرہ کرو, آپ میں برداشت زیادہ ہو, آپ کو سخت سے سخت ورڈنگ ہو, آپ پرسنل نہ ہو جایا کرو, آپ سے امیدیں ہیں, آپ بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ ہو جاؤ گے, پھر کیا رہ جاتا ہے. حالات بلوچستان کے اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی جو ٹیون ہے اگر یہ تھوڑی سی وہ ہو, یہ جو اتنا ہر جگہ تقریریں کر رہا ہے, ہر جگہ جا رہا ہے, اس کے باوجود اس سے سوئے ہوئے وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو کے دور میں کیوں یہ دہشت گردی عروج پہ نہیں تھی, یہ قتل و غارت عروج پہ نہیں تھی. تو بھائی ایسے بولنے سے, ایسی ایکشن سے اس کی خاموشی شاید بہتر تھی. تو بھائی مجھے ایسا زیادہ بلنٹ والے سے مجھے وہ سویا ہوا بندہ پسند ہونا چاہیے کہ مجھے امن تو تھا. یہ جو آج وہ کہتے ہیں نا کہ 100 ہے, 100 میں سے اگر اس وقت دہشت گردی تھی بھی تو 10% ہوگی, 20% ہوگی, اتنی تو نہیں تھی نا کہ اتنے % اس میں سرج ہو. تو بھائی ایسے ایکٹیو سے ہمیں وہ سویا ہوا بہتر لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں دیں, اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ریلیو فرام دا پوزیشن آف ڈی جی مرک ایز ویل ایز دا ایڈیشنل چارج آف ایم ایس سول ہاسپٹل. وہ جو اس کی اپنی پوسٹنگ تھی ڈی جی مرک وہ بھی لے لی اور ایم ایس والی پوزیشن بھی لے لی اور سسپینڈ بھی کر دیا, اور انکوائری سٹارٹ ہو گئی. پہلے عصمت قریش صاحب جو موجودہ سیکٹری سوشل ویلفیئر ہیں ان کو چارج دیا گیا کہ یہ پرسنل ہیئرنگ وہ ہوں گے, ان کی انکوائری کریں گے. پھر ایک اور کیس بھی آتا ہے, یہ جو ینگ ڈاکٹر والے ہوتے ہیں یہ پی جی ایم آئی ہال جو ہے سول ہاسپٹل میں, یعنی پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ہال جو ہے, اس میں آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ ہم اصلاحات لا رہے ہیں اس لیے یہ لوگ پولیٹیکل یوز کر رہے ہیں ہمارے خلاف, ہم یہ جا بھی رہے ہیں, یہ جو ہے نا اسینشل سروس ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن, لیکن یہ جو ہے نا بس اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے اور یہ سیاست کر رہے ہیں. تو اس خلاف بھی عدالت نے کہا کہ آپ انکوائری کریں. وہ بھی ڈاکٹر نوراللہ مسخیل کے خلاف انکوائری شروع ہو جاتی ہے. اب ان کو شوکاز آتا ہے, شوکاز میں یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی
जो PGMI हॉल है उसके जो सरबराह हैं वो डीन PGMI हैं, वो हमारे अंडर ही नहीं है। उस पर फिर हुकूमत जो सेक्रेटरी साहब हैं वो कहते हैं कि बेशक वो उसके सरबराह जो हैं वो डीन PGMI हैं, लेकिन ये क्योंकि MS थे तो इन्होंने हमें बताया तक नहीं। खैर ये चीज़ चलती आ रही होती है। मतलब वो जनवरी 2025 से आज क्या है, अप्रैल 2026, 1.5 साल होने को है। और इस दौरान कबायली सूबा है, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत कुछ साजबाज हो जाती है कि यार आओ कबायली तरह से इसका वो करो, तो बेहतर भी है, जो कि बेहतर भी है। अच्छा, ये चीज़ें चल रही होती हैं। DG मर्क दरमियान में हाफिज़ साहब होते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं CM हाउस के, उनको लगाया जाता है, तारिक नाम है गालिबन। इस दौरान वो फिर हट जाते हैं। अच्छा, PND वो करता है 6 मार्च 2025 को। PND ये चार्ज देता है किसको, जुल्फ़कार जतोई साहब को। ये क्या हैं, ये हैं डिप्टी एजुकेशनल एडवाइज़र। अंदाज़ा लगा लो, नॉन कैडर शख्स को वो DG मर्क बना देते हैं और वो आज तक बैठा हुआ है। और कहा क्या गया है कि उसमें इसको, ये तो आजकल बहुत टेक्निकल नाम देते हैं ना, ताकि अदालत में वो चीज़ जब जाए तो फिर इनको कोई वो ना करे कि हमने तो इसको आर्जी तौर पे लगा दिया था। और वो साहब जो है ना, साल से ज़ायद बैठे हुए हैं वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए कि भाई ये बंदा परमानेंट नहीं है, इसको वक्ती तौर पे जब तक परमानेंट बंदा नहीं आता तब तक ये चलाएगा। और वो शख्स चल रहा है। और हाफिज़ बासित साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर थे, वो जो PD जैसे लगाते थे वो तो। और ये लगाना किसने था, चीफ सेक्रेटरी ने लगाना था, 19 की पोस्ट है। लेकिन स्टॉप गैप का वो यूज़ करके जतोई साहब को लगा दिया। और वो कहते हैं कि शायद सेक्रेटरी साहब ने वो गाड़ी माड़ी भी उससे ले ली है, उसको कोई और दे दी और कहा कि बस चलो अब वो चल रहा है। भाई एजुकेशन वाले साहब जो है ना अब DG मर्क बने हुए हैं, कौन पूछे, सूबा है। ये इस्लाहात का एक वो ये है। इसके बाद क्या होता है कि असमत कुरैश साहब को बना दिया गया। इसके बाद फिर उन्होंने नियाज निचारी साहब को बना दिया कि पर्सनल हियरिंग, क्योंकि उन्होंने अपने शोकाज में दिया कि मैं तो था ही नहीं। उन्होंने कहा दोबारा आप क्या करें, आप सुने नूरुल्लाह मुज़ाखेल साहब को। और उसमें वो कहते हैं कि भाई जो ये बात कर रहे हैं वो तो सही है, वो इनके अंडर ही नहीं था। तो उस केस में ये एक्सोनरेट हो जाते हैं, मतलब जो इनके खिलाफ चार्जेस हैं वो हकायक पर मबनी नहीं है। लेकिन जिस पे सस्पेंड किया गया उसमें वो कहते हैं कि दवाएं नहीं मिल रही थी, पुअर परफॉर्मेंस थी। वो मैंने कहा नहीं, वो तो अब फंसाना ही था। अच्छा, झगड़ा चल रहा है MS का और सेक्रेटरी साहब का। अब इंक्वायरी अफसर आप किसको बना रहे हो, ब्यूरोक्रेट को ही बना रहे हो, शायद वो उसके बैचमेट हो। तो क्यों भाई, क्यों उस कैडर वाले को आप बना रहे हो इंक्वायरी अफसर। आप बेशक हुकूमत थी, किसी जज को बना देते, किसी और न्यूट्रल डिपार्टमेंट वाले को बना देते। आप एक ही कैडर वाले को बना रहे हो। तो वो तो वैसे भी वो कहते हैं कि एक मिसाल है कि भैंसें भैंसों की बहनें होती हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी वाला है या BSS या BCS, वो तो फिर एक दूसरे को उसे पता है कि यार ये डॉक्टर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, हाँ ये मेरा BSS या BCS वाला है, ये हम कहीं ऊपर नीचे हो गए तो ये मुझे नुकसान दे सकता है। तो बिल्कुल ये इंक्वायरी अफसर जो भी हुए हैं, इसमें पहले असमत कुरैश साहब थे, फिर दूसरे को दे दिया गया वो नियाज साहब को, तीसरे में फिर इन्होंने क्या दिया, बालाच अजीज साहब को दिया। अच्छा,
اس میں جو چیز آتی ہے، یہ مجیب الرحمان صاحب جو لکھتے ہیں اپنی اس میں، وہ اچھا اس درمیان کیا ہوتا ہے ایک اور بات کہ شاید نور اللہ مسخیل صاحب اور رحمت صالح صاحب کا کوئی پرانا تعلق ہے، جو نیشنل پارٹی کے ایم پی اے ہیں، سابقہ منسٹر ہیلتھ بھی رہے ہیں، ان کا دور بھی بہت ریکارڈ یافتہ رہا ہے، جس میں پتہ نہیں کون کون سے ریکارڈ نہیں قائم کیے گئے. تو وہ ہوتے ہیں ڈاکٹر نواز کبزئی صاحب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ضابط ریکی صاحب ہوتے ہیں، خیر جان بلوچ صاحب عوران والے ہوتے ہیں یہ، اور منسٹر ہیلتھ صاحب ہوتے ہیں، شیخ بلوچ ہوتا ہے، سیکٹری ہیلتھ ہوتے ہیں. یہ نور اللہ مسخیل صاحب اور ان کو بٹھاتے ہیں کہ بھائی ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہے انسان. دیکھو میں اس دن بھی کسی کوئی وہ ہے، ایک دفعہ ایسا کچھ ہو گیا تھا تو کوئی بہت زیادہ میں کسی سے اختلاف پہ وہ تھا، تو اس نے ایک مثال دی تھی کہ انسان پر حالات ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان کو اپنے بیٹے کے قاتل کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. مطلب یہ دنیا داری ہے، یہ سوشل ایک کانٹریکٹ ہے، آپ مجبور ہو جاتے ہو کہ یار چلو، حالانکہ کتنی ٹف چیز ہوتی ہے. تو یہ تو پھر بھی منہ ماری تھی. اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہو گیا سو ہو گیا، بس وہ کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، اب آپ آ گئے ہو، عزت دار لوگ ہو، وہ کرتے ہیں. میرے خیال میں غالباً وہ کہتے ہیں کہ منسٹر ہیلتھ بخت محمد کاکڑ صاحب نے تو کوئی بڑی اس دن تو علماء کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جو لمبی دعا کرائی کہ بھائی جو مسئلے شسلے ہیں وہ حل ہوں، بس بلوچستان میں ہیلتھ بہتر ہو، بلوچستان ترقی کرے، امن و امان نصیب ہو. پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو اتنی دعائیں شاید ہمیں یاد بھی نہ ہوں جو انہوں نے کر دی تھیں اس دن. اچھا پھر یہ چیز جب چل رہی ہوتی ہے، اس میں مجیب الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو انکوائری چل رہی ہے وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئی دیئر فور لیو اٹ ایٹ دا بیسٹ ڈسکریشن آف انکوائری آفیسر اینڈ سینئرز ٹو امپوز آئدر آف دا فور مینشنڈ penalties or censure him to be careful in future under formal oath submitted to the chief secretary office. وہ کہتا ہے کہ بھائی چلو میرا کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انکوائری افسر پہ چھوڑا جاتا ہے کہ آیا وہ اس پہ جو پینلٹیز ڈالی گئی ہیں وہ ڈالتے ہیں یا پھر اسے سینشور، مطلب سینشور کا آپ یہ کہو کہ تنبیہ کر دینا کہ اس دفعہ ہم آپ کو کچھ نہیں کر رہے، نیکسٹ ٹائم آپ نے پورے کیریئر میں احتیاط برتنی ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہاں وہ خود کو نیوٹرل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیز ہوئی. اب اس نے تو نیاز نچاری صاحب والی، اس میں تو وہ ہو گئے بری. بالاچ عزیز صاحب نے جو انکوائری کی، اس وقت بالاچ عزیز صاحب جب انکوائری کر رہے تھے، آج کل یہ سیکٹری لا ہیں، سیکٹری لا ہیں آئی تھنک، یا سیکٹری لا نہیں ہے، کوئی اور ہے ان کے پاس، یا ابھی تک آئی پی سی میں ہے، آئی پی سی میں ہی ہے کیونکہ یہ ریسنٹلی. ہاں، بالاچ عزیز صاحب انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے سیکٹری ہیں. انہوں نے اس شوکاز میں جو انکوائری کی، انہوں نے کیا پینلٹیز دیں کہ مس مینجمنٹ آف ایچ آر، نان اویلیبلٹی آف میڈیسنز اینڈ ایکسپریسڈ ریگریٹ اوور ہز کنڈکٹ، the record of the case inquiry proceedings, statement of witnesses, documentary evidence and defense put forth by the accused have been examined thoroughly. انہوں نے آخر میں اپنی جو تجویز دی کیا دی کہ بیڈ ایکٹ کے تحت withholding of annual increment for a period of 2 years اور censure، مطلب کہ جو انکریمنٹ ملنا ہے وہ 2 سال کے لیے ود ہولڈ کرنا ہے، اور تنبیہ کر دی کہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تھی. اب وہ آیا عصمت قریش صاحب والی تھی یا کوئی چیف سیکرٹری صاحب نے خود سے کوئی وہ ڈالی، وہ کیا ہے جو فائنل اس میں آئی ہے اور سیکرٹری صاحب نے وہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ڈسپلنری پروسیڈنگز انیشیٹڈ اگینسٹ ڈاکٹر نور اللہ مسخیل، جنرل کیڈر B19، ایکس میڈیکل سپریڈنٹ سنڈے من پروونشل ہاسپٹل کوئٹہ،
The competent authority is pleased to impose the following penalties upon the doctor concerned under section 4A to 5B2 of BIDA 2011. Number 1, withholding of an increment for a period of 5 years. Withholding of promotion for a period of 3 years from the date when his junior is promoted. Reduction to lower post and or pay scale from the substantive or regular post for a specific period subject to a maximum of 5 years. मतलब उल्टा जो 19 में थे 18 की जानिब वो किया गया. इनकी गालिबन प्रमोशन भी ड्यू थी 20वें ग्रेड में जाने के लिए, लेकिन नहीं किया गया. ये याद रखो, सेक्रेटरीट में भी कई ऐसे अफसरान हैं जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही है कि वो उन्होंने हड़ताल की है. मतलब आप ऐसा तो न लगे ना कि इंसाफ हो रहा है या सजा मिल रही है. इंतकाम वाली चीज नहीं आनी चाहिए. रियासत रियासत बनकर काम करे, लेकिन कौन पूछे यहाँ पे. अब ये हुआ. अब मैं ये चीज वही आ रही है, लग वही बुग़्ज़ रहा है, लग वही रहा है कि ऐसे कहा तो जा रहा है कि भाई मेरा कोई मसला नहीं है. तो 3 महीने में या असमत कुरैश साहब हैं या चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे सवाल है कि भाई 3 महीनों में आप उससे क्या परफॉर्मेंस मांगोगे, और 3 महीनों में आपको पता है दवाइयों का यहाँ पे कितना बजट होना चाहिए और कितना दिया जा रहा है. हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हेल्थ पे हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. अभी पिछले साल शायद वो, बाकी तो आप छोड़ो, हेल्थ कार्ड है वो गालिबन कोई 6 अरब का वो था. इस दफ़ा क्या होता था, 6 से आप ज़ायद देते. कैंसर के पेशेंट्स हैं, बाकी हैं, लोग आते हैं हम तक. अब हम भी हैरान होते हैं किस किस को वो करें, और हमें ये होता है कि यार ये जो हम तक आ रहा है तो इसका मतलब है और कोई भी नहीं है इस बेचारे का वो. तो इसको आप बढ़ाते और ज़्यादा वो करते, लेकिन नहीं, उल्टा इस दफ़ा शायद और कम कर दिया. तो कम से कम जो थोड़ी बहुत या जो आखिरी उम्मीदें होती हैं कैंसर का सर्वाइवर के लिए, या कैंसर वाला बेचारा किस कैफियत में होता है, तो काइंडली उस पर हुकूमत देखे. उस चीज़ को हम ये कहते हैं कि हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें, लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि जो कमेटी बैठे वो भी फिर आइडिया लो. अब यंग डॉक्टर वाले या दूसरे वो करती हैं कि डॉक्टर नूरुल्लाह मुज़्ज़फ़िल साहब को जो सज़ा दी गई है वो नेगोशिएटेड टेंडरिंग शायद इन्होंने नहीं की, या ये रजामंद नहीं थे, तो इस वजह से इनको दी गई है. कहते हैं कि अगर वो ये करते तो उनको ये सज़ा ना दी जाती. लेकिन फिर जो हुकूमती बयानिया है या सेक्रेटरी या मिनिस्टर का बयानिया है, वो कहते हैं कि इस पे तो उसको साइडलाइन नहीं किया गया, वो तो उनका बिहेवियर था, या उस दिन उन्होंने यंग डॉक्टर वालों को फैसिलिटेट किया तो इस वजह से उनको हुआ. एज सच तो कुछ भी नहीं है. या अगर इससे पहले जो कोई टेंडरिंग हुई तो क्या इन्होंने नहीं की. तो ये बयानिए हैं कि आया ये नेगोशिएटेड टेंडरिंग का इशू है, या आया वो तल्ख कलामी, या फिर यंग डॉक्टर वाला इशू है. ये आप सब ने देखना है. लेकिन मैं एक बात बोलूं कि सेक्रेटरी साहब अगर चाहते तो शायद ये इशू यहाँ तक ना होते. अब सेक्रेटरी साहब आ गए, 8 अक्टूबर 2024 को ये आते हैं, इनको चुन के सेक्रेटरी सेहत बनाया जाता है. ये जो BICVD के हवाले से इनकी एक जोरावर इदारे से शायद ये एक दूसरे को समझ नहीं पाते, या थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है कि 16 अक्टूबर 2025 को मुजीबुर रहमान साहब को OSD करवाया जाता है. ठीक है, जिसके सामने वजीर आला साहब भी बेबस हो जाते हैं. ठीक है, तो इनको पता होना चाहिए ना सिस्टम यहाँ कैसे चलता है. हमारी रियासत में क्या है, रियासत आइडियल रियासत तो वही है कि जहाँ पे जजा सजा का इख्तियारात किसी एक को, कि भाई हाँ ये मैंने गलत किया है, अदालत के थ्रू मैं ये तक जाऊंगा, ना कि ये हो कि मैंने किसी जोरावर फरीक को साथ ऊंच नीच हुई है या इंटरेस्ट हमारा वो हुआ है तो उसने सब कुछ कराया है. तो 16 अक्टूबर 2025 को जिस अंदाज में इनको OSD कर दिया गया,
پھر آگے پیچھے ہوتے ہوتے 22 نومبر 2025 کو دوبارہ ان کو سیکٹری ہیلتھ بنایا جاتا ہے، مطلب مہینہ یا 6 دنوں پر۔ تو یہ تو اس صوبے میں نظام چل رہا ہے، اس میں آپ کیا آئیڈیالزم، کیا رولز اینڈ ریگولیشن پہ چلو گے؟ اگر رولز اینڈ ریگولیشن پہ وہ ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ ایک بات وہ کی تھی، مجیب صاحب نو ڈاؤٹ کمپیٹنٹ ہیں، مشکل اس میں ان کا ینگ ڈاکٹر والوں کا جو ایشو ہوا ان کے سامنے کھڑا ہونا یقیناً بہت مشکل ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ینگ ڈاکٹر جس انداز تک آپ کو لے جاتے ہیں، لیکن وہ کیا بولتے ہیں کہ وہ جو ہیومن اینگل ہے نا، وہ ان میں کہیں نہ کہیں مسنگ ہے۔ اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہم جب اپنا ایم فل کر رہے تھے تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، ہمیں ایم فل میں وہ املا کی طرح لکھواتے تھے سوال۔ اب سیمیسٹر سسٹم تھا، اب ہم ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ ہمیں بھائی ویسے نوٹس دیں یا کچھ کریں، تو وہ وغیرہ وغیرہ، اب کسی طریقے سے ڈگری بھی لینی تھی، پڑھنا بھی تھا، تو وہ اس طریقے سے اہل آدمی نہیں تھے، جیسے تیسے انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی تھی، ان کو کوئی ایسے اچھے کسی کی دعائیں تھیں، لیکن ان کا وہ کیلیبر اس انداز کا ہمیں نہیں تھا جو دکھے کہ بھائی وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کو پڑھائیں۔ لیکن وہ جب ہمیں نصیحت کرتے تھے، جرنی بتاتے تھے، اور وہ جو سپورٹیو تھے نا، وہ ان کی اس خامی کو بھلا دیتے، ان کی جو ڈریسنگ ہوتی تھی، ان کی جو گاڑی ہوتی تھی، بڑا وہ سوارے سے وہ تھے ہی تھے، لیکن پڑھانے میں وہ اس طرح اہل نہیں دکھتے تھے۔ تو یہ مشہور تھی کہ یہ صاحب جو ہیں، یہ پروفیسر صاحب، یہ پروفیسر ایز اے ٹیچر اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ ایز اے انسان بہت اچھی ہے۔ تو اسی مثال کو مجیب صاحب پہ آتے ہیں۔ مجیب صاحب ایز اے بیوروکریٹ صبح آتے ہیں، رات کو دیر تک بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، چھٹی بھی نہیں کرتے، سخت بھی ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن بھی کچھ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہیومن اینگل ہے نا، کہ آپ ہیلتھ کے سیکٹری ہو، آپ دیکھو زمینی حقائق، دیکھو درگزر کرو، تو سوری ٹو سے اس میں اچھے نہیں ہیں۔ یہ ہارش ورلڈ تھوڑا دکھے گا کہ وہ افسر اچھے ہیں، انسان اچھے نہیں ہیں۔ یہ تھوڑا سخت جملہ ہے، لیکن اس کو اگر میں اس لینگویج میں ایلیبوریٹ کروں تو وہ دیکھیں کہ یار آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، اس کے باوجود آپ کر رہے ہو، کہ یہاں کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہے، آپ کے صوبے میں پہلے کیا لوگ ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ ڈاکٹر نور اللہ مسخیل صاحب کی کورونا کے وقت میں ان کی، ڈاکٹر شیرین صاحب کی کیا خدمات تھی۔ اور ہم زیادہ دور نہیں جاتے، کیا آپ کے گھرانے کے لوگ نہیں گئے تھے پیشنٹ بن کے؟ جب لوگ اپنے رشتہ داروں سے دور رہتے تھے، تب یہ ڈاکٹر صاحبان وہاں پہ تھے، وہاں رہتے تھے، وہاں خدمات دے رہے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر نور اللہ مسخیل صاحب عام نام ہے۔ انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ مشکل وقت میں وہ کیسا تھا، اس کی پہچان وہی ہے نا۔ ویسے تو کسی کا پتہ نہیں چلتا، جب مشکل وقت کسی پہ آتا ہے وہ کیسے ٹریٹ کرتا ہے، تو یہی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ 25 سال کا صلہ اس ڈاکٹر صاحب کو یہ مل رہا ہے کہ اس کے کل کے بچے اس سے سینئر ہو جائیں اور وہ جونیئر رہے، کس اس میں گزر رہے ہوں، مطلب ہر طریقے سے اگلے کا فائنینشیل ایکسپلویٹیشن کرنا، کیریئر کی ایکسپلویٹیشن کرنا، اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ جو بھی سیکٹری صاحب گئے، اگر عصمت قریش صاحب گئے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عبد الرحمن کھیتران صاحب نے، آپ اسپیشل سیکٹری پی ایچ ای تھے، آپ کو کہا کہ مجھے یہ آفیسر نہیں چاہیے، تب ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے کہ نہیں بھائی، اس بندے کا کیریئر کوئی برا نہیں رہا، یہ شاید کہیں کرپشن میں حصہ دار نہیں بن رہا، کہیں ان کو ان کے مطابق فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، کہیں وہ محکمہ جو کاشف نے ٹھینکے پہ لیا ہوا ہے وہاں پہ وہ اس کاروبار میں حصے دار نہیں بن رہا، تو اس کو اس وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور اگر یہ بات ہے نا مجیب صاحب کہ مس کنڈکٹ ہے، نیگلیجنس ہے، تو پھر نیگلیجنس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ بڑے لمبے عرصے تک ایم ڈی بی پیپرا رہے ہیں نا،
एमडी बी पेपरा रहे हैं। बी पेपरा कंप्रोमाइज था या नहीं था आपके दौर में? इंक्वायरी हुई या नहीं हुई? अल्ट्रासॉफ्ट वालों ने क्या कारनामे दिए कि किसको खुश करना था? 10% देते थे, उसके नाम पे टेंडर चला जाता था। वो तो उसमें तो एमडी आप थे ना, तो फिर आपके खिलाफ कितनी कोई सजा होनी चाहिए? कितने आपके ग्रेड कम किए जाएं? कितने आपके इंक्रीमेंट जो है ना विथड्रा किए जाएं? क्या सजा हो? कितने अरसे तक आप जो है ना सेक्रेटरी बनने के अहल ना हूं? आप यहां तो सिर्फ मुंह मारी पर ये कुछ हो रहा है, एक दिन की कार्रवाई है। आपके दौर में जो अरबों रुपए की बी पेपरा की वेबसाइट मैनेज थी, उसकी फिर क्या सजा बनती है साहब? आपको मैंने बताया कि एक साहब हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल अकाउंट में 3-3.5 करोड़ पहले वो किया, 6-6.5 करोड़ और वो मंजूर करके वो जा रहे थे और प्राइवेट अकाउंटों में उनको मिल रहा है। और आप सेक्रेटरी हो, बख्श काकड़ साहब जो है ना मिनिस्टर हैं, और कोई भी आके कि मैंने अपना इलाज यहाँ कराना है वहाँ कराना है। भाई बाकियों को ये सहूलत मुयसर क्यों नहीं है? और सीएम के फंड से जा रहा है। वो चली हुई थी, वो बाद में मेरे ख्याल में उसको पंच नहीं किया। आप तो किस दुनिया में आप रह रहे हो? किस उसमें वो कर रहे हो? हमारे पास मैं कहता हूँ लाख इख्तलाफ हैं, चीज़ें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने गुजारा करना है। मौजूदा कैबिनेट में हम देखें तो कौन है, किसको हम वो करें? क्या फैसल जमाली साहब के दौर में हेल्थ अच्छा चल रहा था? नसीबुल्लाह मरी साहब के दौर में हेल्थ की क्या सूरत हाल थी? एहसान शाह साहब के दौर में क्या थी? तो गुजारा ऐसों में ही करना है। हमारे पास अच्छे लोग नहीं है, हमने बुरू में कम बुरे लोग ढूंढने हैं। अब मौजूदा जो पीपल्स पार्टी की लाट है, उसमें ये बंदा बाकियों की निस्बत यही बंदा कुछ वो है। अब उम्मीदें इनसे ही हैं। अब ब्यूरोक्रेसी में हम देखें, फिर मुजीब साहब जैसे लोग ही बचते हैं। तो ये 3-4 ही मेन आपके आते हैं। अब्दुल्लाजान साहब है, ये है, बाकी किसकी जानिब आप जाओ? और वैसे भी हेल्थ और पुलिस में आप जितना भी काम करो, 99 भी अच्छाइयाँ करो, एक वो हो जाती है, सब पे पानी फिर जाता है। तो ये हेल्थ ठीक करना है, ये सब ने ठीक करना है। इसमें डॉक्टर ने अपना किरदार अदा करना है, सेक्रेटरी ने अपना करना है, मिनिस्टर ने अपना करना है, वज़ीर आला ने अपना करना है। तो वज़ीर आला साहब और मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है कि ये जो डॉक्टर हैं ये रिस्पेक्टेड भी हैं हमारे लिए, और इनको इंसेंटिव्स, हर तरह की सहूलियात का भी वो हो। अब अक्सर कहा जाता है कि शायद कि ये ऐसे तो कह रहे हैं मुजीब साहब, एक डॉक्टर कैसे दूर दराज इलाकों में जाए? क्या है आज, क्या हमारे जो जाते हैं एमएस वगैरह या दूसरे डीएचओ वगैरह, कितनी उनको घरों की या बाकी सहूलियात क्या हैं? हम कह तो देते हैं कि आप जाओ, वहाँ उनके लिए क्या सहूलियात हैं? वो इसलिए भी क्वेटा में रहने चाहते हैं कि भाई यहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर मिसाली इदारे बनाए जाएं, कम से कम ये तो करो कि यार कोई लोरलाई या तुरबत या हब जहाँ पे कोई कैडिट है या बीआरसी है, अगर कोई डॉक्टर वहाँ जा रहा है या कोई और ऐसा है, तो उसका बच्चा वहाँ पे पढ़ेगा ताकि वो वहाँ रहे और ड्यूटी दे। तो कुछ ऐसे मेयर्स लेना उनके। वो इंसान किसके लिए करता है? फैमिली के लिए कर रहा होता है ना, कि अगर आप उसको पोस्टिंग दोगे कि वहाँ का जो अच्छा इंस्टीट्यूट है वहाँ आपके बच्चे पढ़ेंगे, उधर उनको एडमिशन मिलेगा, तो शायद तमाम लोग फिर दारुल हुकूमत के वो ना करें कि हमें यहाँ पर वो करो। तो एआई अटेंडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ में आप उन डॉक्टर्स को इक्विप्ड भी तो करें ना। वो कहते हैं कि यार हम ये चाह रहे हैं कि एआई के थ्रू भाई हम बैठा हुआ, लेकिन मुझे जो दवाई मिलती है वो शायद 3 दिनों से ज़्यादा ना हो, फिर मैं वहाँ बैठ के क्या करूँ? तो बाकी जो ये एक्सेप्टेंस है, ये तो वो क्या कहते हैं, कमीशन है, ये तो इससे क्या गिला करो। वजीर आला के हल्के से लेकर वो सबसे पुराना जियाला सादिक उमरानी, कौन से उसमें नहीं हो रही है? मौजूदा लाट में अगर कोई एक ये एजुकेशन वाले मिनिस्टर साहबा हैं, इसके 1-2 लोगों से मैंने पता किया, वो कहते हैं कि आज तक इस बंदी ने हमसे 1 टके की डिमांड नहीं की।
شاید یہ وجہ ہے کہ مخصوص نشست پہ یہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا. تو جو باقی اور حالیہ 2022 کے 24 کے الیکشن بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو بہت سارے کوئی کیسے آیا ہے کوئی کیسے آیا ہے. تو اس میں اگر ہم یہ کہیں نا کہ بڑے کوئی فرشتے بیٹھے ہوں گے تو وہ نہیں ہے. تو گزارش یہی ہے کہ خدا را کہ اگر آپ لوگوں نے کچھ خرچ کرنا ہے تو 100 میں سے 100 نہیں کر سکتے ہو. خرچے ہوئے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنا ہے یا مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگر ایسے ہی الیکشن ہوتے رہے تو پھر تو عوام کی اس پہ تو کوئی نہیں آ سکتا. بہت سارے لوگوں کو خوش کر کے آنا ہے تو پھر اس میں تو کمائیاں تو پھر چلتی ہیں, وہ تو ہم نہیں روک سکتے. اور ویسے بھی اب یہاں پہ کرپشن کمیشن یہ تو نارمز بن چکی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار 100 میں سے 70 لگاؤ, 30 میں کم سے کم پہ گزارا کرو. جو دوائی لاتے ہو کچھ معیاری ہو کہ جس کو مل رہی ہے اس کو تو سکون ملے. تو جو ڈاکٹر ہیں ان کو اچھے سے اچھا پے بھی کرو, اچھی سہولیات بھی دو, پھر آپ بے شک ڈیوٹی کو کرو. اور ڈاکٹر سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنی ڈیوٹی پر فوکس کرو. یہ سیاست, یہ جو گالم گلوچ ہے, یہ کلچر بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے. آپ کو لوگوں کو عزت دی جاتی ہے, یقین مانو ڈاکٹروں کو کوئی ان کے لیے ایسی لینگویج استعمال کرتا ہے بھی دکھ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کیسے بنا. یہ ڈاکٹر بھی کوئی وہ نہیں تھا, بڑی محنت کے بعد یہاں تک آیا ہے, کریم ہے سوسائٹی کی, لیکن وہ بھی تو کچھ عمل سے ثابت کرے. تو غلطیاں یہاں پہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ, سب سے پہلے میں کہتا ہوں ہماری صحافت سب سے بڑی برباد ہے. 1% آپ کو صحیح لوگ نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ کا حال ہے, لیکن وہ ہم سب نے مل کر, ہم نے اس خطے میں رہنا ہے, یہاں دیکھنا ہے. ہم باہر وہ نہیں کریں گے, ہماری آنے والی جنریشن نے یہاں سروائیو کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنا کردار ادا کریں. ہم سب میں کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, لیکن کوشش کریں کہ کم سے کم جتنا آپ کا رول بن سکتا ہے وہ آپ ادا کریں. اور کوئی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی وہ ہوتا ہے, وقتی طور پہ برا بھی لگتا ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں نے کہا نہیں کہ جب بیٹے کے قاتل کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے تو چھوٹی چیزیں درگزر کی جائیں. اور جب معزز لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو اس چیز کو مزید نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جو افسر اور خود افسر اور وہ انکوائری میں ایسی میجر پینلٹیز میں چلا جائے تو وہ بھی ضرور سوچے کہ یار کہ آیا یہ جو 2 چیزیں چل رہی ہیں اگلا بندہ کیسا ہے. اگر یہی چیز اس کی نیگلیجنس دیکھی جائے تو میرا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں تھا. ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے اس میں رہتے ہوئے ہر مظلوم کے ساتھ, کل مجیب کے ساتھ ہوا, وہ زوراور بہت زوراور ہے, میں اس کے ساتھ کھڑا رہا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. عصمت قریش صاحب کے ساتھ ہوا, میں کھڑا رہا. یہاں پہ ڈاکٹر نور اللہ مسخیل صاحب کے ساتھ جتنا اس کا جرم ہے آپ بے شک 1-2 انکریمنٹ لے لیتے, ٹھیک ہے اس کا وہ, اور وہ خود آیا ہے, جب آپ کے پاس آ رہا ہے تو معذرت کر رہا ہے کہ یار تلخ کلامی ہو گئی, اونچ نیچ ہو گئی, معذرت خواہ. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس لیول پہ لے جاؤ کہ وہ کہے کہ بھائی جو کرنا ہے کر لو. تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا. تو یہ چیزیں دکھ بھی دیتی ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں, میں کہہ نہیں رہا, ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, جنگ زدہ خطہ ہے, یہاں کیا آپ اصول وہ کرو گے؟ یہاں پہ کون سی جمہوریت ہے, کون سے عدالت ہے, کون سی صحافت ہے, کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو یہاں پہ وہ کر رہا ہے؟ تو بس اس میں بہتر یہی ہے کہ کوشش کریں ضمیر کے مطابق کام کریں, اور ضرور یہ دیکھیں کہ کل میرے ساتھ ایسا ہو تو میری کیا فیلنگز ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.